بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قبرستان کا پڑوس اچھا مل جائے، یہ خواہش انبیاء علیہ السلام نے بھی کی ہے اور صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین انہوں نے بھی کی ہے، اولیاء کرام نے بھی کی ہے۔ عام مسلمانوں کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی نیک آدمی اللہ والے کے ساتھ میں بھی دفن ہو جاؤں، مرنا تو ہے۔ اس کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبرستان کا جو اچھا پڑوسی ہے کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا میں اگر اچھا کوئی پڑوسی ہو تو اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی جو قبر کا پڑوسی ہے، قبرستان کا اچھا ہے، نیک ہے، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ حافظ قرآن کی قبر جہاں ہوتی ہے اس کے پڑوس میں جو 10 قبریں ہوتی ہیں اللہ جل جلالہ ان کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں۔ یہ خواہش جو ہے مسلمانوں کے اندر رہی ہے، اس پہ اگر بات کی جائے تو لمبی بات ہو سکتی ہے۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیج کر روزہ اقدس میں دفن ہونے کی مائی صاحبہ سے درخواست کی، تو جب انہوں نے اجازت دے دی تو بہت خوش ہو گئی۔ علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب حج پر تشریف لے گئے تو آب زمزم پیا 3 مرتبہ اور 3 دعائیں کی کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ مختلف لوگ اپنی اغراض اور اپنی حاجات اللہ سے مانگتے ہیں، موقع ہوتا ہے قبولیت کا، تو انہوں نے 3 دعائیں کی، 3 مرتبہ آب زمزم پی کر نوش کر کے۔ ایک دعا یہ کی کہ اے اللہ جو تاریخ بغداد ہے ان کی کتاب ہے، لوگ اس کی روایت کریں، یعنی اس کا حوالہ دیں لوگ۔ اور دوسری دعا کی کہ اے اللہ جامعہ منصور میں وہاں بیٹھ کر حدیث کی املا لکھتا رہوں، یعنی حدیث کا کام پڑھنا پڑھانا اس میں لگا رہوں۔ اور تیسری دعا انہوں نے یہ کی کہ اے اللہ میری قبر بشر حافی کے ساتھ ہو۔ یہ اللہ کے ولی تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس تشریف لے جاتے، وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے، بڑی عزت کرتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے شاگردوں نے پوچھا، خود بھی بہت بڑے اللہ والے تھے، وقت کے امام تھے، کہ یہ آتے ہیں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ اپنی مسند چھوڑ دیتے ہیں، احترام کے ساتھ بٹھاتے ہیں، تو آپ خود بہت بڑے عالم ہیں۔ تو فرمانے لگے میں عالم بالکتاب ہوں، یہ عالم باللہ ہے، یہ اللہ کو جاننے والے تھے، وہ بھی اللہ کو جاننے والے۔ اللہ والوں کی پہچان انہی کو نصیب ہوتی ہے جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، اور جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہو انہی کو اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے۔ تو یہ جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں نہ اس کو اپنی معرفت دیتے ہیں نہ اپنے نیک بندوں کی معرفت دیتے ہیں، اور وہ جات تکبر اور شرک ہے،
ان دو کام کرنے سے نہ اللہ کی پہچان نصیب ہوتی ہے، نہ اللہ والوں کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ اپنی بھی اور اپنے پیاروں کی بھی معرفت عطا فرمائے، اور اپنے پیاروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔